اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے کئی علماء نے ملاقات کی ہے۔ ایسی ہی ایک ملاقات مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کی بھی ہے، جس کا ذکر ان کی وفات کے بعد لوگوں میں عام ہوا۔ انہوں نے اپنے خاص اور قریبی لوگوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرے۔ کتاب شیفتگان حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جلد دوئم میں اس ملاقات اور زیارت کی کیفیت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ علامہ مرعشی بیان کرتے ہیں کہ نجف اشرف میں طالب علمی کے زمانے میں اپنے مولا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دیدار کا بے حد مشتاق تھا، لہٰذا میں نے خود سے عہد کیا کہ 40 شب بدھ پیدل مسجد سہلہ اس نیت سے جاؤں گا کہ آقا صاحب الامر علیہ السلام کے جمال مبارک کا دیدار کروں اور اس عظیم سعادت کو حاصل کر سکوں۔ میں نے 35 یا 36 بدھ مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اتفاقاً ایک رات مجھے نجف اشرف سے مسجد سہلہ کی جانب جانے میں تاخیر ہو گئی۔ موسم بھی ابر آلود اور بارش والا تھا، رات کا وقت تھا، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اس دور میں ڈاکوؤں اور چوروں کی کثرت تھی، اس وجہ سے میں بہت ڈر رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنی، جس نے میرے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک سید کو عرب لباس میں پایا۔ وہ میرے قریب آئے اور فصیح عربی زبان میں کہا، اے سید، السلام علیکم۔ ان کے سلام کرنے سے میرا خوف مکمل طور پر ختم ہو گیا اور مجھے اطمینان اور سکون قلب حاصل ہوا۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ یہ شخص شدید تاریکی میں میرا اور میرے سید ہونے کا علم کیسے رکھتا تھا، لیکن اس وقت میں اس بات کو نہ سمجھ سکا۔ بہرحال ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مسجد سہلہ۔ انہوں نے پھر پوچھا، کسی ضرورت سے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی، میں وہاں ولی عصر علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کی نیت سے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم مسجد زید بن سوہان پہنچے، جو مسجد سہلہ کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ ہم مسجد کے اندر گئے اور نماز پڑھی۔ ان سید نے دعا کے الفاظ ادا کیے تو ایسے لگا کہ جیسے در و دیوار بھی ان کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ دعا کے بعد انہوں نے کہا، اے سید، تم بھوکے ہو، اچھا ہوتا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ پھر انہوں نے اپنی عبا کے نیچے سے ایک دسترخوان نکالا جس پر تازہ سبز کھیرے اور 3 روٹیاں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی باغ سے یہ کھیرے توڑ کر لائے ہوں، حالانکہ اس وقت سخت سردی کا موسم تھا اور اس موسم میں کھیرے کی فصل نہیں ہوتی تھی۔ میں اس بات پر غور نہیں کر پایا کہ یہ بزرگ اس موسم میں یہ تازہ سبز کھیرے کہاں سے لائے ہیں۔ بہرحال میں نے آقا کے حکم کے مطابق کھانا کھایا۔ پھر انہوں نے کہا، اٹھو، اب ہم مسجد سہلہ چلیں گے۔ جب ہم مسجد سہلہ پہنچے اور اس کے اندر گئے تو وہ سید مختلف مقامات پر اعمال میں مشغول ہو گئے اور میں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اعمال انجام دے رہا تھا۔ میں نے مغرب اور عشاء کی نماز ان کی اقتداء میں پڑھی۔ تب بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ آقا کون ہے۔ اعمال کے ختم ہونے کے بعد ان بزرگوار نے فرمایا، اے سید، کیا تم دوسروں کی طرح مسجد سہلہ کے اعمال کے بعد مسجد کوفہ جاتے ہو یا یہیں رکتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں یہیں رکتا ہوں۔ پھر ہم مسجد کے وسط میں مقام امام صادق علیہ السلام پر بیٹھ گئے۔ میں نے سید سے کہا کہ کیا آپ چائے، قہوہ یا تمباکو پسند کریں گے تو میں آپ کے لیے تیار کر کے لاؤں۔ اس سید نے فصیح عربی میں جواب دیا کہ یہ چیزیں زندگی کے فضول کاموں میں سے ہیں اور ہم ان فضول چیزوں سے دور ہیں۔ ان کی یہ بات میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر گئی اور اب بھی مجھے جب یاد آتا ہے
تو میرا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ بہرحال ان سے یہ نشست تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کئی باتوں کا تبادلہ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا میرے والدین، اساتذہ اور وہ لوگ کہ جن کے مجھ پر حقوق تھے مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ سب تم سے راضی ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی کہ میں تالیف و تصنیف میں کامیاب ہو جاؤں۔ انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ سید مرعشی فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر میں مسجد سے باہر جانے کے لیے اٹھا کیونکہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی تھی۔ میں حوض کے پاس آیا جو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے راستے میں واقع تھا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کون سی رات ہے اور یہ سید عرب کون ہے جو اتنا فضیلت والا ہے؟ کہیں یہی میرا مقصود اور معشوق تو نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ میرے ذہن میں خیال آیا میں گھبرا کر واپس مڑا، لیکن وہ سید نظر نہیں آئے اور مسجد میں بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے آقا کی زیارت کی تھی اور میں غافل تھا کہ یہی ہمارے آقا و مولا ہے۔ میں رونے لگا اور دیوانوں کی طرح مسجد کے ارد گرد چکر لگاتا اور روتا رہا، جیسے کہ کوئی عاشق وصال کے بعد جدائی میں مبتلا ہو جائے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ تھا اس رات کی ملاقات کا خلاصہ۔ جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، خدا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کا فضل و کرم ہمارے شامل حال رہے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔